معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ سلطنت عثمانیہ، سب ہیڈنگ مارکا روانیہ۔ شام کی فتح کے بعد سلیم نے مصر کی طرف کوچ کی تیاری کی۔ ادھر تومان بے بھی مدافعت کا سامان کر رہا تھا۔ سب سے پہلے اس نے ایک فوج غزہ روانہ کی تاکہ عثمانی لشکر کو مصر کی طرف بڑھنے سے روکے، اور خود قاہرہ کے قریب مصری افواج کے بڑے حصے کو جمع کرنا شروع کیا۔ غزہ میں مملوکوں اور عثمانیوں کے درمیان سخت مقابلہ ہوا، لیکن صدر اعظم سنان پاشا کی سپہ سالاری اور ترکی توپوں کی گولہ باری نے مملوکوں کے قدم اکھاڑ دیے۔ اس کے بعد مصر کی سرحد تک پھر کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، اور سلیم کی فوج نے 10 روز کے اندر ریگستان کو عبور کر لیا۔ سلیم نے اس مہم کے لیے کئی ہزار اونٹ خرید لیے تھے۔ ان پر فوج کے لیے پانی کے مشکیزیں لدے ہوئے تھے۔ مصری فوجیں قاہرہ سے تھوڑے فاصلے پر روانیہ میں خیمہ زن تھیں۔ وہیں 29 ذی الحج 942 ہجری بمطابق 22 جنوری 1517 عیسوی کو مقابلہ ہوا۔ اس مارکے میں بھی اگرچہ پہلی جنگوں کی طرح توپ خانوں کی وجہ سے میدان ترکوں کے ہی ہاتھ میں رہا، تاہم مملوکوں نے جیسی غیر معمولی شجاعت اور جاں بازی کا ثبوت دیا، اس کی مثال تاریخ کے صفحات میں کم ملتی ہے۔ لڑائی کے شروع میں ہی سواروں کا ایک دستہ جو سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق تھا، عثمانی فوج کے کل پر جہاں سلطانی علم لہرا رہا تھا حملہ آور ہوا۔ اس دستے کی قیادت خود تومان بے اور اس کے 2 بہترین افسر علان بے اور کرت بے کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے قسم کھائی تھی کہ یا تو سلیم کو زندہ گرفتار کریں گے یا اسے قتل کر کے چھوڑیں گے۔ یہ قسم پوری ہو کر رہتی، مگر حسن اتفاق سے اس وقت بجائے سلیم کے صدر اعظم سنان پاشا وہاں چند خاص فوجی افسروں کے حلقے میں کھڑا ہوا تھا۔ تومان بے نے اسی کو سلیم سمجھ کر ایک نیزہ ایسا مارا کہ سینے کے پار ہو گیا۔ علان بے اور کرت بے نے بھی ایک ایک پاشا کو قتل کیا، اور پھر گھوڑے موڑ کر یہ تینوں بحفاظت اپنی فوج میں واپس آ گئے۔ البتہ علان بے کو بندوق کی گولی سے ایک زخم لگ گیا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھتے دیکھتے ہو گیا۔ تومان بے سمجھتا تھا کہ سلیم کے قتل کے بعد ترکوں کی ہمت چھوٹ جائے گی۔ دوسرے مملوکوں نے بھی اپنے سرداروں کی طرح سپہ گری اور جاں بازی کا حق ادا کر دیا، لیکن ان کی بے مثل شجاعت اور سرفروشی ترکی توپوں کے مقابلے میں بے سود ثابت ہوئی۔ 25,000 مملوک سواروں کی لاشیں تحفظ وطن کی قیمت نہ ادا کر سکی، اور تومان بے کو بالآخر اپنے بقیہ سواروں کے ساتھ میدان چھوڑنا پڑا۔ سب ہیڈنگ قاہرہ میں قتل عام۔ جنگ روانیہ کے ایک ہفتے بعد عثمانی فوج کا ایک دستہ بلا مزاحمت قاہرہ میں داخل ہوا، لیکن تومان بے نے آ کر دفعتاً اس پر چھاپا مارا اور پورے دستے کو تہہ تیگ کر دیا۔ اب سلیم نے اپنی بہترین فوجیں قاہرہ پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے روانہ کی۔ شہر کے گرد باقاعدہ استحکامات نہ تھے، لیکن مملوکوں نے گویا ہر سڑک کو میدان جنگ اور ہر مکان کو قلعہ بنا دیا تھا۔ عثمانیوں کو ہر قدم پر مزاحمت کا سامنا تھا۔ 3 دن تک نہایت سخت لڑائی ہوتی رہی۔ آخرکار خیر بے کے مشورے سے سلیم نے یہ اعلان کرا دیا کہ جو مملوک ہتھیار ڈال دیں گے ان کی جانیں بخش دی جائیں گی۔ اس اعلان پر اعتبار کر کے مملوکوں نے لڑائی موقوف کر دی، اور ان میں سے 800 ممتاز آدمیوں نے اپنے کو سلیم کے حوالے کر دیا۔ سلیم نے خلاف عہد ان سب کو قتل کرا دیا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ شہر کے تمام باشندے تہہ تیگ کر دیے جائیں۔ کریسی کا بیان ہے کہ 50,000 آدمی اس قتل عام میں مارے گئے۔ سب ہیڈنگ کرتبے۔ کرتبے کچھ دنوں تک قاہرہ میں چھپا رہا، لیکن پھر سلیم کے وعدوں پر اعتماد کر کے اس نے بھی اپنے کو پیش کر دیا۔ اس موقع پر سلیم اور کرتبے کے درمیان جو گفتگو ہوئی، اسے ہم ذیل میں نقل کرتے ہیں۔ کریسی نے ان دونوں کی ملاقات کا حال اور ان کی گفتگو
فان ہیمر کے حوالے سے نقل کی ہے، اور فان ہیمر من جملہ اور اسناد کے ایک ایسے شخص کی سند بھی پیش کی ہے جو تمان بے کے دربار کا ایک عہدے دار تھا۔ کرتبے جب سلیم کے سامنے آیا تو وہ فوج کے تمام بڑے بڑے افسروں کے حلقے میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن فاتح سلطان کی یہ شان اس بہادر مملوک کو متاثر نہ کر سکی۔ سلیم نے اس کے بے خوف چہرے پر نظر ڈالی اور پوچھا، تو ایک نامور شہ سوار تھا، تیری شجاعت اب کہاں ہے؟ فرتبے نے جواب دیا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ سلیم نے کہا، کیا تجھے معلوم ہے کہ تو نے میری فوج کے ساتھ کیا کیا ہے؟ مجھے خوب معلوم ہے۔ یہ جواب بھی پہلے جواب کا سا مختصر اور مسکت تھا۔ اس کے بعد سلیم نے اس دلیرانہ حملے پر اظہار تعجب کیا جو کرتبے نے روانیہ کے میدان میں تمان بے اور علان بے کے ساتھ اس پر کرنا چاہا تھا، اور جو سنان پاشا کے لیے اس قدر مہلک ثابت ہوا۔ کرتبے اپنی خوش بیانی کے لیے بھی اس قدر مشہور تھا جس قدر اپنی بہادری کے لیے۔ اس نے اس کو جواب میں مملوکوں کی شجاعت پر ایک پرزور تقریر کی جس میں توپ اور بندوق کا ذکر نفرت اور حقارت کے ساتھ کیا، کیونکہ ان کا وار بہادرانہ نہیں ہوتا بلکہ وہ بزدلانہ طریقے پر مارتی ہیں۔ اس نے سلیم کو بتایا کہ بندوقیں مصر میں سب سے پہلے اشرف کانسو کے عہد میں لائی گئی تھیں، جبکہ موریشس کے ایک شخص نے مملوکوں کو بندوق سے مسلح کر دینے کے لیے آمادگی ظاہر کی تھی، لیکن سلطان اور اس کے فوجی افسروں نے جنگ میں اس بدت کے جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ایک تو یہ حقیقی شجاعت کے شایان شان نہیں، دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے بھی خلاف ہے۔ کرتبے نے کہا کہ جب اس شخص سے انکار کیا گیا تو وہ چلا اٹھا اور کہنے لگا کہ تم میں سے کچھ لوگ اس وقت تک زندہ رہیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ سلطنت انہی گولیوں سے ختم ہو کر رہے گی۔ یہ بیان کر کے کرتبے نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ افسوس، وہ پیشن گوئی پوری ہوئی، لیکن تمام قدرت اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ سلیم نے پوچھا کہ اگر تم خدا پر بھروسہ رکھتے ہو تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم نے تمہیں شکست دی اور تمہارے قلعوں سے تم کو مار بھگا دیا، اور خود تو اس وقت میرے سامنے ایک قیدی کی حیثیت سے کھڑا ہوا ہے؟ کرتبے نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، ہمیں شکست اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ تم لڑائی میں ہم سے زیادہ بہادر یا ہم سے بہتر شہ سوار تھے، بلکہ ہم اس لیے ہارے کہ یہی ہماری تقدیر میں تھا، کیونکہ ہر وہ شے جو ابتدا رکھتی ہے ایک روز ختم ہو کر رہے گی، اور سلطنت کی مدت بھی محدود ہے۔ خلفاء یعنی اسلام کے وہ زبردست حامی آج کہاں ہیں؟ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتور سلطنتیں کہاں ہیں؟ اے آل عثمان، تمہارا وقت بھی آنے والا ہے اور تمہاری حکومت بھی اپنے وقت پر ختم ہو کر رہے گی۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، اے سلطان سلیم، میں تیرا قیدی نہیں ہوں، بلکہ تیرے وعدوں اور عہد و پیما کی بنا پر یہاں آزاد اور بے خطر کھڑا ہوں۔ اس کے بعد کرتبے خیر بے کی طرف متوجہ ہوا جو سلیم کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا، اور اس پر نہایت سخت لعن طعن کرنے کے بعد سلیم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اس غدار کا سر اڑا دے، ورنہ کہیں تجھے بھی اپنے ساتھ یہ جہنم میں گھسیٹ نہ لے جائے۔ اس پر سلیم نے غضبناک ہو کر کہا، میں نے سوچا تھا کہ تجھے آزاد کر دوں گا، بلکہ اپنے اعلیٰ فوجی عہدے داروں میں بھی شامل کر لوں گا، لیکن تو نے بے ادبی کے ساتھ گفتگو کی ہے اور میری موجودگی کا احترام ملحوظ نہیں رکھا۔ جو شخص بادشاہوں کے حضور میں خلاف ادب طریقہ اختیار کرتا ہے وہ فضیحت کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ کرتبے نے دلیری کے ساتھ جواب دیا، خدا مجھے تیرا عہدے دار ہونے سے بچائے۔ یہ سن کر سلیم کا غصہ ناقابل برداشت ہو گیا اور اس نے جلادوں کو طلب کیا۔ کرتبے نے سلیم سے کہا، تنہا میرے قتل سے تجھے کیا فائدہ پہنچے گا، جبکہ بہت سے بہادر خود تیرے سر کی فکر میں ہیں، اور تمان بے اب بھی اپنی کامیابی کے لیے خدا پر بھروسہ رکھتا ہے۔
سلیم نے جلادوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا۔ جلاد نے جوں ہی تلوار اٹھائی، کرتبے نے ایک بار پھر خیر بے کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے غدار، میرے خون آلود سر کو لے جا اور اپنی بیوی کی گود میں ڈال دے۔ خدا غدار کو اس کے فعل کا ویسا ہی بدلہ دے۔ یہ آخری الفاظ تھے جو اس بہادر مملوک کی زبان سے ادا ہوئے۔ سب ہیڈنگ: تمان بے کا قتل۔ قاہرہ کے مفتوح ہو جانے کے بعد بھی تمان بے مایوس نہیں ہوا تھا، چونکہ مملوکوں کی بہت بڑی تعداد قتل ہو چکی تھی۔ اس لیے اس نے مملوک سلاطین کی سابق روایات کے برخلاف عربوں کو اپنی فوج میں داخل کیا اور چند دنوں تک کامیابی کے ساتھ عثمانی دستوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ سلیم نے اس کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر دولت عثمانیہ کی سیادت قبول کر لو تو مصر کا تخت تمہارے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن قاہرہ کے غدارانہ قتل عام اور کرتبے کے قتل سے نہ صرف سلیم کے وعدوں کا اعتبار اٹھ گیا تھا، بلکہ مملوکوں کی آتش غضب بھڑک چکی تھی۔ چنانچہ جب سلیم کا ایلچی یہ پیغام لے کر تمان بے کے دربار میں پہنچا تو اس نے اسے اور اس کے تمام ہم راہیوں کو قتل کرا دیا۔ سلیم نے اس کے جواب میں 3000 مملوک قیدیوں کو تحت طیق کرا دیا۔ ان واقعات سے یہ صاف ظاہر تھا کہ صلح کی کوئی امید نہیں۔ کچھ عرصہ تک لڑائی کا سلسلہ جاری رہا، مگر بدقسمتی سے اسی زمانے میں جب عثمانی فوج حملہ کر رہی تھی، خود عربوں اور مملوکوں میں باہم جھگڑے شروع ہو گئے، جس سے تمان بے کی قوت کو سخت نقصان پہنچا۔ آخر میں اس کی تمام فوج منتشر ہو گئی اور اسے بھاگ کر روح پوش ہونا پڑا، لیکن بعض ساتھیوں نے اس کے ساتھ دغا کی اور اسے عثمانیوں کے حوالے کر دیا۔ سلیم کو جب کہ اس کی گرفتاری کی اطلاع ہوئی تو وہ جوش مسرت میں چلا اٹھا کہ الحمدللہ مصر اب فتح ہوا۔ بہرحال اس نے شروع میں تمان بے کے ساتھ مناسب عزت و احترام کا سلوک کیا، لیکن چند دنوں کے بعد غزالی اور خیر بے نے تمان بے کے خلاف اس کے کان بھرنا شروع کر دیے اور اسے یقین دلایا کہ تمان بے کو آزاد کرانے کے لیے ایک زبردست سازش کی جا رہی ہے۔ سلیم نے ان غداروں کے فریب میں آ کر تمان بے کو قتل کرا دیا۔ سلاطین مصر کے مملوکی سلسلے کی یہ آخری کڑی تھی جو 17 اپریل 1517 عیسوی کو ٹوٹ گئی۔